نبوت کے ابتدائی دن تھے۔ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مکہ کی ہر گلی میں فتنہ بچھا ہوا تھا اور ہر زبان زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قریش کے سردار صرف اسلامی پیغام کو جھٹلا ہی نہیں رہے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ذلت اور تضحیک کی باقاعدہ مہم چلا رہے تھے۔ وہ کہتے یہ شخص جادوگر ہے، شاعر ہے، ہماری نوجوان نسل کو بہکا رہا ہے، ہمیں اسے ہر حال میں روکنا ہوگا۔ مکہ کی گلیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگ ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر دن ایک نیا طعنہ، ایک نئی دھمکی، ایک نیا ظلم مسلمانوں کے لیے تیار ہوتا۔ قریش نے کہا انہیں کھانا مت دو، پانی مت دو، جب تک یہ اپنے دین کی دعوت چھوڑ نہ دیں۔ لیکن اصل طوفان اس وقت آیا جب آسمان خاموش ہو گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا اور مکہ کے کافروں کو وہ لمحہ مل گیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ وہ خوشی سے کہنے لگے وحی بند ہو گئی، اب یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ نے اسے چھوڑ دیا، اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ یہ الفاظ جسمانی اذیت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ گہرے زخم دینے والے، مگر رات کی تاریکی کے سب سے سخت لمحے میں آسمان سے رحمت الہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ پھر وہ عظیم پیغام نازل ہوا، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ صرف تسلی نہ تھی بلکہ ایک عظیم راز کا اعلان تھا، ایک ایسی روحانی حقیقت جسے انسانی عقل پوری طرح سمجھ نہیں سکتی، اور اس میں آج کی انسان کے لیے بھی ایک پیغام تھا۔ مکہ ایک ایسا شہر جہاں سورج کی تپش ہر چیز کو جلا دیتی تھی، پتھر گرمی سے پھٹ جاتے تھے، لیکن لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ بتوں سے بھرے قریش کے معبد کا سایہ پورے شہر کی سوچ پر چھایا ہوا تھا۔ کچھ لوگ اپنی تجارت پر فخر کرتے تھے، کچھ اپنے خاندان اور نسب پر، مگر اکثریت حق کی آواز سننے سے محروم ہو چکی تھی۔ یہ نبوت کے ابتدائی سال تھے، وحی آ چکی تھی، حق کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن جاہلیت کی دیوار اتنی بلند اور اتنی مضبوط تھی کہ اس پیغام کا بوجھ اٹھانا انسانی طاقت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ غار حرا سے اترنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کندھوں پر پوری کائنات کی سب سے عظیم ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، یعنی نبوت کا پیغام۔ مکہ کی گلیاں تنگ تھیں، مگر اس سے کہیں زیادہ تنگ مشرکین کے دباؤ تھے۔ ابو لہب کے طعنے، ام جمیل کے راستوں میں بچھائے گئے کانٹے اور خانہ کعبہ کے صحن میں ہونے والی تمسخر بھری ہنسیاں، یہ سب روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو ہدایت اور نجات کی طرف بلا رہے تھے، اسی وقت انسانیت آپ کا راستہ روکنے میں لگی ہوئی تھی۔ ایمان لانے والے بہت کم تھے، مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، انہیں ذلیل کرتے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا، کوئی شاعر اور کوئی جادوگر۔ نبوت کا منصب کبھی آسان نہیں رہا۔ جس بھاری ذمہ داری کا بوجھ ہر نبی کے کندھوں پر رکھا گیا، وہی عظیم بوجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رکھا گیا تھا۔ جب بھی آپ فرماتے میرا رب ایک ہے، تو جواب میں تمسخر، حقارت، جھوٹ اور دھمکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوتیں۔ مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں مشرکین سرگوشیاں کرتے دیکھا، اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا، اب اس پر کوئی وحی نہیں آتی، اس کا مطلب ہے اس کی باتیں بے نقاب ہو گئی۔ یہ جملے جسمانی اذیت سے زیادہ دردناک تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے رب سے بے حد محبت رکھتے تھے، ان الزامات اور اس خاموشی کے بوجھ سے غمگین ہو گئے۔ آپ کا سینہ مبارک تنگ محسوس ہونے لگا، سانس لینا دشوار لگتا تھا اور دل مبارک غم سے بھر گیا۔
تھا۔ پھر جب یہ روحانی آزمائش اپنی انتہا کو پہنچی، جب دل پر دباؤ حد سے بڑھ گیا، تب آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ سب سے پہلے سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، جیسے صبح کی پہلی روشنی تاریک کو چیرتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد وہ سورت نازل ہوئی جس نے غم سے بھرے تھکے ہوئے بوجھ تلے دبے دل کو سکون عطا کیا۔ الم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یہ آیت صرف ایک سوال نہیں تھی بلکہ تسلی، محبت اور رحمت سے بھرا ہوا پیغام تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھا، جب آپ کو محسوس بھی نہ ہوا تب بھی میں نے آپ کے دل کو وسعت دی اور آپ پر آسانی نازل فرمائی۔ یہ لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ترین نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان نہایت لطیف، نہایت پرسکون اور انتہائی جذباتی لمحات میں سے ایک تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی مفسرین کے مطابق شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص روحانی وسعت، عظیم صبر، بے مثال حوصلہ، حکمت اور حق کو سمجھنے کی روشن بصیرت عطا فرمائی۔ غم دل کو تنگ کر دیتا ہے لیکن اللہ کی مدد اسی دل کو وسیع اور مطمئن بنا دیتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اتنا وسیع کر دیا تھا کہ آپ نے وہ بوجھ اٹھایا جو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھو جیسے کوئی شخص ایک بند کمرے میں قید ہو، دیواریں اس پر سکڑ رہی ہوں، سانس لینا مشکل ہو رہا ہو، پھر اچانک کھڑکیاں کھول دی جائیں اور سمندر کی ٹھنڈی ہوا پورے کمرے میں پھیل جائے۔ نشرح کے لفظ میں یہی معنی پوشیدہ ہے، یعنی دل کی دیواروں کو کھول دینا اور اسے کشادگی عطا کرنا۔ بعض علماء نے اس آیت کو ان عظیم معجزات کی طرف بھی اشارہ قرار دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ اپنے رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے اور دوسری بار شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، آب زمزم سے قلب مبارک کو دھویا، اس حصے کو نکال دیا جہاں شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا، اور پھر اس دل کو ایمان، حکمت اور نور سے بھر دیا۔ بہت سے علماء کے نزدیک یہ آیت اس معجزاتی واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی یہ تسلی دراصل ایک نورانی رحمت ہے جو دل کو وسعت عطا کرتی ہے۔ جب یہ نور دل میں اترتا ہے تو دنیا کی فکریں، خوف اور بے چینیاں دل سے نکلنے لگتی ہیں، پھر انسان نہ دنیا سے کوئی بڑے امید وابستہ کرتا ہے اور نہ دنیا کے خوف سے لرزتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی سینہ کھل جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحابہ نے عرض کیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دھوکے والی دنیا سے رغبتی، ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف رغبت اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ جب دل سے دنیا کی تمام فکریں نکل جاتی ہیں تو صرف ایک ہی خواہش باقی رہتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اسی لیے شرح صدر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر جان لیا کہ دنیا کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔